بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اور عورت کا جو نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، منزلت کے لحاظ سے دونوں ہی اشرف المخلوقات میں شامل ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہمیں دین اسلام میں ایسی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، بلکہ ہمیں جو آج تک سمجھ آئی ہے، مقام و منزلت کے لحاظ سے جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ مرد کو نہیں دیا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ مرد کا مقام زیادہ ہے، لیکن دین نے عورت کی عزت کے، عورت کے وقار کا زیادہ خیال رکھا ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے، بیٹی کے ساتھ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، اس کی قدر و منزلت کیا ہے اللہ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اور دوسری گفتگو کا حصہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہ صرف باپ ہی ظالم ہے؟ کیا ہم اس کو ہی صرف معاشرے کا گرا ہوا انسان کہہ سکتے ہیں، یا ہمارا پورے کا پورا معاشرہ ہی گرا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اولاد دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کی تقسیمیں بھی وہ خود کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر بیان فرمایا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اس زمین و آسمان کا مالک اکیلا اللہ، یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ چیز پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے اس کو بیٹے عطا کرتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر سب سے پہلے عورت کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو زیادہ اہمیت دی، بیٹی کا مقام زیادہ ہے، اس کی منزلت زیادہ بیان کی، اس کو زیادہ مقدم کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کچھ تھا سنتے اور سناتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ، جو بندہ دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اسلام کے مطابق ان کی اس نے اچھی تربیت کی ہے، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کو اچھا سب کچھ سکھایا ہے، كُنَّ لَهُ سِتَّ یوم القیامت انا وَهُوَ وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، نبی علیہ السلام نے اپنی ان دو انگلیوں کو اس طرح اکٹھا فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں اور وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں دی ہیں اور پھر وہ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، میں اور وہ شخص قیامت والے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس کی وضاحت کی کہ وَزَمَّ أَصَابِعَهُ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں،
اسی طرح جو ہے نا بیٹی کی پرورش کرنے والا، بیٹی کے ساتھ محبت کرنے والا، بیٹی کے ساتھ پیار کرنے والا، اس کی اچھی تربیت کرنے والا، بیٹی اور بیٹوں میں فرق نہ کرنے والا، فرمایا قیامت والے دن جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں نا، ایسے ہی نبی علیہ السلام اور وہ بندہ دونوں اکٹھے جنت کے اندر داخل ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کی اونچائی کے اندر فرق ہے، یہ انگلی نیچی ہے، یہ انگلی اونچی ہے، قیامت والے دن اس بندے کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اتنا سا فرق ہوگا جس طرح یہ دو انگلیوں کا فرق ہے۔ مقام و مرتبے کے لیے کیا شان اللہ رب العزت نے دی ہے، کیا مقام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت کا کیا انداز ہے۔ پھر آپ کے بعد آنے والے لوگ محدثین اکرام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے اور کیا کہتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، الانبیاء کانوا آباء بنات، پریشان نہیں ہونا، انبیاء جو تھے وہ بیٹیوں کے ہی باپ تھے، بیٹیوں کے ہی باپ تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک ایسی عورت تشریف لائی ہے جس کی دو بیٹیاں تھیں، اس نے کچھ مانگا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ نے ان کو دو کھجوریں دی، اس ماں نے ایک کھجور کی اس کے دو حصے کیے اور ان دونوں بچیوں کے منہ کے اندر ڈال دیتی، پھر اس نے دوسری کھجور اپنے منہ کے اندر ڈالنے لگی، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ بچیاں بھوکی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان بچیوں نے ضد کی کہ یہ کھجور بھی ہمیں دے دو، اس ماں نے اس کھجور کے بھی دو حصے کیے، گٹھلی نکال کر پھینک دی اور اس کھجور کو ان دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈال دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجسس کے ساتھ یہ واقعہ دیکھ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آئے، ماں نے وہ سارا واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں نے دو کھجوریں دی، اس نے ایک کھجور خود کھانے کی کوشش کی لیکن بیٹیوں کی ضد تھی اور بیٹیاں بھوکی تھی، اس نے دونوں کھجوریں خود بھوکی رہ کر دونوں کھجوریں ان بیٹیوں کو کھلا دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس وقت فرمایا تھا، من ابتلی ہذہ البنات، جو بندہ ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا ہوا ہے، اس کو پریشانی آئی ہے، کیا ہوگا؟ کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں قیامت والے دن اس کے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ بن جائیں گی، ایک دیوار بن جائیں گی۔ یہ عورت، یہ مرد، یہ ماں باپ بیٹیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ بیٹیوں سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ من کان لہ ثلاث بنات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹیاں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فصبر علیہن، ان کے اوپر صبر کرتا ہے، پریشانی آئی ہے صبر کرتا ہے، ان کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، ان کو اچھا پلاتا ہے اور ان کو اچھا لباس پہناتا ہے۔ کن لہ حجابا یوم القیامہ، صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 3 بیٹیوں کی وجہ سے اس نے کتنے کام کیے، ان کو اچھا کھلایا ہے، اچھا پلایا ہے، ان کے لباس کا اچھا بندوبست کیا ہے، ان کی اچھی تربیت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے پردہ بن جائیں۔
पर्दा बन जाएंगी। ये बेटियां, औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस मुकाम और मर्तबे के साथ नवाजा है। ये तो बेटी की शक्ल के अंदर, जिस शक्ल के अंदर भी देखें, आप मां की शक्ल में देखें, आप बहन की शक्ल में देखें, आप बीवी की शक्ल में देखें, जिस शक्ल में भी आप देखें, जो मुकाम, जो इज्जत, जो रिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को दे रखी है, वो मर्द को नहीं दी। इस जहालत से बाहर आए कि मर्द का मुकाम और मर्तबा ज्यादा है। औरत की परवरिश, उसके ऊपर ज्यादा फजीलत है। ये मां की शक्ल के अंदर है। वो आया था ना सवाल करने वाला, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हमने आज तक यही सीखा है कि मर्द ज्यादा हकदार है, मर्द ज्यादा फजीलत वाला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया था, तेरी मां, तेरी मां, तेरी मां। फिर जब 4थी दफा उसने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का इसके बाद कौन ज्यादा हकदार है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तेरा बाप है। ये मां की शक्ल के अंदर है, बीवी की शक्ल के अंदर है। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है? नबी अलैहिस्सलाम ने किसी बंदे को ये नहीं देखा, कहा कि जिसकी नमाज अच्छी है, जिसका रोजा अच्छा है, जिसकी ज़कात अच्छी है, जिसके नाम के साथ अल-हाज लिखा हुआ है, उसने बड़े हज कर लिए, वो कायनात का बेहतरीन इंसान है। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। तेरी मुस्कुराहटों की सबसे ज्यादा हकदार तेरी बीवी है, तेरी बहन है, तेरी मां है, तेरी बेटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर आगे क्या फरमाया? मैं तुम में से अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर। हमने खुद जिहालत फैलाई है, लतीफों की आड़ में आकर, बातों की आड़ में आकर। बेटी को क्यों कत्ल किया गया? उसका मुजरम मैं और आप बराबर के हैं। मैं और आप बराबर के मुजरम हैं। मत समझिए कि सिर्फ वो बाप मुजरिम है, मैं और आप बराबर के मुजरिम हैं। तुम्हारे मुआशरे के अंदर बीवी के साथ मशवरा करने को ऐब समझा जाता है, लेकिन उधर क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है, इस्लाम क्या है? हुदैबिया का मुकाम है, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसकी सदाकत की गवाही आसमानों से आई। उमर फारूक भी मौजूद, उमर फारूक भी मौजूद है, जिनको देखकर शैतान रास्ता छोड़ देता है। फरमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जुबानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्हाम को जारी कर दिया होता है। मेरी उम्मत के अंदर अगर कोई है तो वो उमर फारूक है। अबू बकर है, उमर है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। बड़े बड़े सहाबाए कराम जलीलुल कदर हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरे की जरूरत पड़ी, आप परेशान हुए, किसी मौके के ऊपर सुलह हुदैबिया का मुकाम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकाम और मर्तबा बताया। आप अपनी बीवी के पास गए, उससे मशवरा किया जाकर, बीवी के साथ मशवरा किया, आपके ऊपर पहली वही नाज़िल हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर पहली वही नाज़िल हुई है। उस वक्त आपने अपनी परेशानी किसके सामने पेश की? अपनी बीवी के सामने पेश की। जब मेरे घर के अंदर किसी की बेटी को इज्जत नहीं ना मिलती, मैंने इन कानों से सुना है उस बाप के अल्फाज कि जिसकी बेटी को बगैर किसी वजह के
صرف انا کی آڑ میں آ کر اس کو طلاق دے دی گئی اور اس کی بیٹی کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس باپ سے یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ وہ باپ یہ دہرا رہا تھا، چلا رہا تھا، اللہ کے سامنے یہ دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرے کسی بیٹے کو دوبارہ بیٹی نہ دینا۔ مجرم کون ہے؟ میں اور آپ مجرم نہیں ہیں۔ ہم صرف یہی کہتے رہیں کہ میاں والی کا وہ باپ ہی مجرم ہے، نہیں، میں اور آپ برابر کے مجرم ہیں۔ ہم نے کون سی عزت دی ہے عورت کو؟ بیٹی کی شکل میں وہ باپ پریشان کیوں ہوا ہے؟ اس کو اتنی بڑی حرکت کرنے کے اوپر مجبور کس نے کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کی ہے۔ ظالم وہ سسر ہے بغیر کسی وجہ سے، ظالم وہ ساس ہے تو بغیر کسی وجہ کے میاں بیوی کو اکٹھے بیٹھ کر جل جاتی ہے۔ ظالم ہے وہ ماں۔ اس لیے معاشرے کو سمجھیے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ عورت کو جو مقام اللہ رب العزت نے دی ہے اس کو مقام سمجھیے۔ وہ بیوی کی شکل میں ہے، اب یہ بہن کی شکل کے اندر آئے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا؟ تو بہرحال ہم گفتگو کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے اللہ کے قرآن نے کیا مقام و مرتبہ دیے، عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا ہوا۔ تمہارے معاشرے کے اندر یہ جملہ نہیں بولا جاتا، مسلمان بولتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بولتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بولتا ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا جب یہ بولتا ہے تو پھر ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، پھر ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتے، پھر ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں میرا اور آپ کا برابر کا قصور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بدر کے مارکے کے اندر کیوں نہیں لے کر گئے؟ کیوں نہیں لے کر گئے؟ انہوں نے فرمایا تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، وہ بیمار ہے، بیوی کی تیمارداری کرو۔ جو لڑے ہیں میدان جہاد کے اندر جا کر، جنہوں نے تلواروں کی زخم کھائے ہیں، جنہوں نے کفار کے ساتھ جا کر مقابلہ کیا ہے، اتنا ہی مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان کو دیے رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک شخص کو آپ نے دیکھا، اس کے پاس اس کی بیٹی بھی آئی ہے، اس کا بیٹا بھی آیا ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا، اس نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اپنے قریب کر کے بٹھا لیا، بیٹی آئی اس کو ویسے ہی ساتھ بٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب آپ کے گھر کے اندر آتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ دین دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایسے مجرم پیدا میں اور آپ خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ جہالت ہے نا، بیٹی کو مار دینا، اس کو قتل کر دینا، یا اپنے گھر کے اندر بیٹی کو برداشت نہ کرنا، اگر یہ جہالت ہے نا، تو اس سے بڑی جہالت میں سمجھتا ہوں یہ ہے، اس سے بھی بڑی جہالت یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو بغیر کسی وجہ کے ذلیل و خوار کر دے۔ معاشرے کے اندر ہم نے ان بیٹیوں کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے جن کے سر پہ باپ نہیں ہے،
جن کا کوئی بھائی نہیں ہے، کہتے ہیں مجبور ہے نا، اس نے ہمارے گھر کے اندر ہی رہنا ہے، اس نے جانا کہاں ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرے۔ تمہیں دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا دنیا کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایک ہی خطبہ پیچھے گزرا ہے نا، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ظالم کا انجام کیا ہے۔ ظالم کا انجام باپ نہیں دیکھ رہا، اس کا بھائی نہیں ہے سر پر، لیکن وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والے مت سمجھیں، مت اس بات کے سے غافل رہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دیکھنے والا ہے، اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے محبت کرنے والے تھے، بیٹیوں کے ساتھ شفقت کرنے والے تھے۔ جس بندے کو 2 بیٹیاں اللہ رب العزت نے دے دی، اس کے پاس تو ایک سنہری موقع ہے، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ محبت کرے، ان کے ساتھ شفقت کرے، اور اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بنے۔ بھلے اس سے بھی سستا کوئی سودا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنی ہے، بدلے میں اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس میں نہ تیرا اختیار ہے نہ تیری بیوی کا اختیار ہے۔ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور دوسری بات، بیٹیوں کے ساتھ محبت کریں، اللہ رب العزت جنت کا داخلہ عطا کریں۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایسے مجرم ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی کے ساتھ محبت کیجئے، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی کے ساتھ محبت کیجئے، مت کسی شخص کو اس وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھیے کہ اس کے گھر کے اندر بیٹی ہے۔ وہ تو خوش نصیب انسان ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ رب العزت بیٹی جیسی نعمت سے نواز دیتے ہیں، بیٹی جیسی نعمت سے، اور پھر تربیت بھی اچھی کرنی ہے۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے۔ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تعلیم دے دی، بس یہی تربیت نہیں۔ تربیت کا مطلب اچھا اخلاق ہے، تربیت کا مطلب اپنی بیٹی کو دین دینا ہے، دین دینا۔ صرف دنیاوی تعلیم یہ تعلیم ہے، تربیت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کا پہلو اپنی آخری زندگی تک جاری رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شادی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے گھر جاتے ہیں ان کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کرنے کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، تو یہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو دین دیں، یہ اچھی تربیت ہے۔ جو اس طرح کی اچھی تربیت کر جاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے شخص کو اپنی جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مت سمجھیے، اس جہالت کو ختم کریں کہ مرد کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، ختم کریں اس جہالت کو۔ اللہ رب العزت نے عورت کو زیادہ مقام و مرتبہ دیا، عورت کو زیادہ مقام و مرتبہ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے معاشرے کو امن والا بنا دے، اللہ ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب